السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ذی العزة والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر، عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر نگاہوں سے باب حرم چوم لوں گا، نگاہوں سے باب حرم چوم لوں گا۔ جو طے کر کے آئیں گے راہ مدینہ، جو طے کر کے آئیں گے راہ مدینہ، ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ، ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ۔ جن آنکھوں نے دیکھا ہے طیبہ کا منظر، اے ہے سبحان اللہ، جن آنکھوں نے دیکھا ہے طیبہ کا منظر، وہ آنکھیں خدا کی قسم چوم لوں گا، وہ آنکھیں خدا کی قسم چوم لوں گا۔ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا۔ میری زندگی صرف عشق نبی ہے، میری زندگی صرف عشق نبی ہے، جو غم مجھ کو اس میں ملا وہ خوشی ہے، جو غم مجھ کو اس میں ملا وہ خوشی ہے۔ اسی غم کی راہوں میں آنکھیں بچھا کر، اسی غم کی راہوں میں آنکھیں بچھا کر، میں پلکوں سے خاک حرم چوم لوں گا، میں پلکوں سے خاک حرم چوم لوں گا، میں پلکوں سے خاک حرم چوم لوں گا۔ اگر دل کو ہے کچھ نبی سے عقیدت، اگر دل کو ہے کچھ نبی سے عقیدت، کسی دن تو جاگے گی میری بھی قسمت، کسی دن تو جاگے گی میری بھی قسمت۔ جو آئیں گے کر کے طواف مدینہ، جو آئیں گے کر کے طواف مدینہ، میں خوش ہو کے ان کے قدم چوم لوں گا، میں خوش ہو کے ان کے قدم چوم لوں گا۔ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کے صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے جو آپ لوگ مناتے ہو؟ تو سنیے اس کا جواب، صحابہ اکرام نے بھی میلاد منایا ہے۔ کیسے منایا ہے؟ آئیے اسی کو ڈیپلی جانیں گے، دیکھتے ہیں۔ جس طرح کہ آج ہم جلسے و جلوس کرتے ہیں، جس طریقے سے آج ہم جلوس نکالتے ہیں، دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اس طرح کا رواج تھا ہی نہیں، اس طرح کا رواج تھا ہی نہیں۔ اب جتنے بھی مسالک و مذاہب کے اندر ہوتے ہیں پروگرام، جلسے ہوتے ہیں، تقریبات ہیں، جلوس ہیں، تو اس طرح کا اسٹائل تو یقیناً اس دور میں نہیں تھا۔ مرور زمانہ کے ساتھ جو یہ چیزیں آ گئیں، لیکن روح اگر وہی ہے تو اختلاف نہیں، روح اگر وہی ہے تو اختلاف باقی نہیں رہتا۔ اس عنوان سے بیٹھے ہوں حضرات، بات کی ہو تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو صحابہ کو کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ سرکار نے بیٹھے ہوئے دیکھا، تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا، جلسے کا اسٹائل تھا، ان کا اس طریقے جلسے کا اسٹائل تھا۔ بلکہ حدیث کے لفظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ سے پوچھا، صحابہ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہارے اس جلوس کا، جلسے کا، بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ تمہارے بیٹھنے کا کیا مقصد؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے، بڑا پیارا جواب دیا، وہ سننے کے قابل ہے۔
انہوں نے کہا جلسنا نذکرنا ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومنا علینا بکا. حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا. ومنا علینا بکا، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا. اگر اس کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے میں دیکھنا چاہو تو ان کے لفظ سری لفظ یہ ہیں منا علینا ربنا ام بعثا فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا ہے. اگر اس کا اردو میں منظوم ترجمہ چاہو تو یہی ترجمہ ہوگا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. منا علینا ربنا ام بعثا فینا محمدا. تو انہوں نے کہا اس پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے. جب صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے. میرے اور آپ کے آقا و مولا مسکرانے لگے، آمینہ کے لال مسکرانے لگے، عبداللہ کے پیارے مسکرانے لگے. حضرات صحابہ کو سرکار نے ڈانٹا نہیں، سرکار نے یہ نہیں بولا اے صحابہ یہ تو تم بدعت کر رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا، بلکہ فرمایا اچھا کام ہے. سرکار نے فرمایا اچھا کام ہے، اور اگر اچھا نہیں تھا تو روک دیتے. اگر اچھا نہیں تھا تو پیارے آقا روک دیتے. لیکن حضور نے فرمایا کیا صحابہ تم اس بات پہ قسم کھا سکتے ہو کہ اس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی نا کہ اس بات پہ قسم لینے کا کیا مقصد ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں. باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت میں ہے، سنن نسائی میں ہے، باقی کتب احادیث کے اندر موجود ہے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان سے قسم مانگی، مجھے قسم دو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو. تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم اس لیے بیٹھے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے قسم مانگی تو انہوں نے قسم، حضرات سب نے باقاعدہ قسم دی اور کہا ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اس لیے بیٹھے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے. انہوں نے سب نے باقاعدہ قسم دی کہ ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر انعام کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو جب صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا صحابہ میں نے تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی ہے، کوئی شک نہیں تھا تمہارے قول کی صداقت پر کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا. اور وہ کیا تھا کہ میں حجرے میں تھا. سرکار نے فرمایا میں حجرے میں تھا، آتانی جبریل علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبریل امین آئے، تم باہر بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا تم باہر بیٹھ کر کے مجلس کر رہے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا. آتانی جبریل علیہ السلام، اور میرے پاس جبریل امین آئے. فاخبرنی، تو کیا ہوا؟ فاخبرنی ان اللہ یباحی بکم الملائکہ، مجھے جبریل نے خبر دی اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. سبحان اللہ. میلاد کرنا دیکھو کہاں سے ثابت ہے.
تمہارے اس عمل پر اللہ پاک فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، تمہارے اس عمل پر فَأَخْبِرْنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاحِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، تمہارے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک نعمت دی تھی، کتنے قدردان ہیں، میں نے ان کو نعمت دی تھی تو کتنے قدردان ہیں کہ اب بھی بیٹھ کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے بتائیے، آج اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں، چلو بیٹھنے کی جگہ پر چراغا بھی کر لیں، نیچے اچھی چٹائیاں بھی بچھا لیں، اب اتنی آواز نہیں ہے کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے، چلو سہولت کے لیے کوئی لاؤڈ اسپیکر بھی لگا لیں، کچھ دور و نزدیک سے لوگ آئیں، ان کے لیے کوئی کھانے کا شیرینی کا انتظام بھی کر لیں، تو اس میں کیا قباحت ہو گئی؟ مجھے بتاؤ میرے بھائی، اس میں کیا قباحت ہو گئی؟ اس میں کیا مشکل ہو گئی؟ اس میں کیا پرابلم ہو گئی؟ یہ کیا بالکل اسی مجلس کا تسلسل دکھائی نہیں دیتا؟ کیا یہ اسی مجلس کا تسلسل دکھائی نہیں دیتا؟ ہاں، اگر ضد ہے تو اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جاتی ہیں، لیکن اگر ضد نہیں ہے تو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اگر اسی عنوان سے میں بیٹھ جاؤں اور آپ بیٹھ جائیں اور ہم جو ہیں اپنے رزق سے اس کے لیے کئی دوستوں کو انوائٹ کر لیں، دوستوں کو بھی بلا لیں، اہتمام کر لیں، اہتمام بھی کھانے کا کر لیں اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا عنوان چھیڑ لیں، فضائل و مناقب کی باتیں کر لیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہونا چاہیے، اس بات سے کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ رسول اللہ کا ذکر ہو تو برا یار کیوں مانتے ہو؟ رسول اللہ کا ذکر کرنے سے کیوں برا مانتے ہو؟ اکٹھے ہو کر کے ذکر کرنے سے، میلاد مصطفیٰ کی محفل کرنے سے کیوں برا مانتے ہو؟ وہاں کوئی گالی کوئی دی جاتی ہیں، وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، تقاریر ہوتی ہیں، تو یہ تو یار خیر کی بات ہے، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، آپ لوگ کیوں منع کرتے ہو؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ کریم اس کو معاف فرمائے، اور جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔